جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا, کہتے ہیں ادھر ہی چلے جائیں. ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں, وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں, کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی. ان کو حرم شریف کی وہ قدر. لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے. کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں, عبادت کی ضرورت نہیں, ہم تو حضور کا خون ہے بخشے بخشائیں. پیدل مدینے سے دونوں شہزادے اور اس طرح پیدل جاتے تھے. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا. 25 حج. تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا, تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی. 25 حج. اور سخاوت کا یہ حال تھا, سخاوت کا, کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں 1,00,000 دینار سویرے آیا. کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے, 1,00,000 دینار. اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے, اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی. فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے. فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے. اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے. آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں, ایک کرتا ہی نیا لے لیتے. تو فرماتے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا, لفظوں پہ غور کرنا. فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا, پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا, پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں. امام حسین نے سخاوت کی, عبادت کی, ریاضت کی, قرآن پڑھا, تلاوت کی, درگزر کیا, پیار کیا. امام حسن کی بات ہے, ایک لونڈی آئی. ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا, شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے, اس لیے تباہ ہو گئے. پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے, اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں. امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی, وہ دودھ لے کے آئی, دودھ گرم تھا, آپ کے اوپر گر گیا. اور وہ تھی بھی اسی طرح کی, اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی, کنیز تھی گھر. دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی, اب تو بہت سخت غلطی ہے. گرم دودھ امام پہ پڑ گیا تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی امام حسن نے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے, ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے. امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, جا تو آزاد ہے, اب تو لونڈی نہیں. اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا, میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے, حضرت محدث باولپوری, باولپور سے, 3000 کتاب کے مصنف, بہت بڑے عالم. میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا, تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی, استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا. کہنے لگے جزاک اللہ, بارک اللہ, اللہ مزید فزید, اللہ علم دے, فضل دے. تو میں نے کان میں کہا, میں کہ استاد جی انہیاں دعاواں دینیاں سنتے, میں آپ روڑ چھڑ دا. اس نے کیوں یہ کیا ہے, مگر اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت, آپ نے اتنی دعائیں دے دی. بزرگ جلال کا مزاج نہیں. وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یوں امام حسین, امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا, اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا. ہم سب کے بچے شہزادے ہیں, جتنے بھی ہم ہیں نا. میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں, پھر بھی نافرمان ہے. میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے. اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے. ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے, اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے. کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں. لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی, اے اللہ, گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے. فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا, 1 وقت روٹی دینا. 3 وقت نہیں, 1 وقت کی روٹی دے, 1 وقت کا کھانا دے. اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی, اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی. لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے, بھوکے رہے. تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی. توجہ ہے میری بات پر؟
ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے. ان کی اماں کی ٹریننگ تھی, صبر حوصلہ سکھایا تھا. امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے, میں 3 روزے رکھوں گی. کون سی منت مانی؟ بولیے. ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں, میں دیکھ پکاواں گا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں, اگر میرا کام ہو جائے تو کام ہو گیا, بکرے کے پیسے کوئی نہیں. تو میں کہا تینوں پہلا نہیں تھی پتا, میرے کو کوئی نہیں. کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی, اور اس میں بھی